إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث اس انداز سے جمع کر دی گئی ہیں کہ احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس تیسرے مقصد میں کئی کتب ہیں، اور ان میں سے 7ویں کتاب نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز کسوف اور نماز استسقاء کے بارے میں ہے. اور اس 7ویں کتاب میں 4 فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل صلاۃ الجمعہ نماز جمعہ کے بارے میں ہے، اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 6واں باب ہے باب الخطبہ والانصات لہا، کہ خطبہ اور خطبے کے لیے خاموشی اختیار کرنا. اور اس باب کے نیچے حدیث نمبر 547 547 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے، یعنی کہ دوسرے خطبہ کے لیے، جیسے کہ آج کل تم لوگ کر رہے ہو. اور یہ حدیث اس پہ گفتگو پہلے گزر چکی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث کی طرف. 548 548 اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ ہے امام مسلم، اور امام مسلم جس صحابی سے روایت کر رہے ہیں وہ ہیں جابر بن عبداللہ. عن جابر بن عبداللہ قال، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں. یہاں پہ ایک اضافی فائدہ آپ کو دینا چاہوں گا. وہ لوگ جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ائمہ حدیث یہ آل بیت کی احادیث کیوں نہیں بیان کرتے، ان سے احادیث کیوں نہیں روایت کرتے. پہلے نمبر پہ اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال بغض پہ، عداوت پہ مبنی ہے، سوء ظن پہ مبنی ہے، بدگمانی پہ مبنی ہے، ورنہ ائمہ حدیث اس بارے میں کوئی فرق نہیں کرتے. کل کو کوئی سوال کرے گا کہ ائمہ حدیث ابو بکر صدیق سے اتنی احادیث کیوں نہیں روایت کرتے جتنی جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. سنیوں میں سے یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جناب ابو ہریرہ کی احادیث سے کتب احادیث بری پڑی ہیں، لیکن جناب ابو بکر کی حدیث کوئی نظر آئے گی. جناب عمر کا بھی معاملہ یہی ہے، جناب عثمان کا بھی معاملہ یہی ہے، جبکہ جناب علی کی احادیث ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں انہی کتب میں. تو اب اگر کوئی کہے دیکھیں جی ائمہ حدیث نے جناب علی کی سائڈ لی ہے
اور ان 3 خلفاء کی احادیث کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ حدیث میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ائمہ حدیث تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے، چاہے ان کا تعلق آل بیت سے ہو یا وہ آل بیت کے علاوہ صحابہ کرام ہو۔ اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آل بیت صحابہ کرام اور دیگر صحابہ کرام میں اس لحاظ سے فرق کرنا کہ کسی ایک سے بغض و عداوت ہو، یہ افسوسناک امر ہے، اور یہ دل کے پاک صاف نہ ہونے کی علامت ہے، جبکہ وہ لوگ جن کا دل پاک صاف ہوتا ہے وہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آل بیت صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی بڑھ جائے جناب ابو بکر سے نہیں بڑھ سکے گا، جناب عمر سے نہیں بڑھ سکے گا، جناب عثمان سے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو ایک تو گزارش میں نے یہ کر دی تھی کہ ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے، ایسی سوچ ذہن میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل صحابہ کرام کے تعلق سے پاک صاف نہیں ہے، اور جس کا دل صحابہ کرام کے تعلق سے پاک صاف نہیں ہوگا وہ صحابہ کرام کی احادیث پہ اعتماد کیسے کرے گا؟ وہ صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچنے والے قرآن پہ اعتماد کیسے کرے گا؟ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ لوگوں کے دلوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے آلودہ کر دیا جائے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا جائے، تاکہ ان کا اعتبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اٹھ جائے، قرآن کریم سے اٹھ جائے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ آل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی احادیث ائمہ حدیث نے روایت کی ہیں، اگر انہیں ان سے کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کی ایک بھی حدیث لے کر نہ آتے، جب ایک لے کر آئے اس کا مطلب ہے ان پہ اعتماد کیا، پھر ایک حدیث ہو یا 2 ہوں یا 10 ہوں یا 20 ہوں یا 100 ہوں، ان کو اس میں فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ کے بارے میں مشہور و معروف حدیث کہ جناب فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، اور آپ نے ان سے کچھ سرگوشی کی، جناب فاطمہ رونے لگ گئیں، پھر آپ نے سرگوشی کی تو جناب فاطمہ مسکرائیں، اور جناب فاطمہ مسکرائیں تو چند ہی دنوں بعد نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب یہ حدیث ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ جناب فاطمہ سے یہ حدیث کس نے لی ہے؟ جناب عائشہ نے لی ہے۔ جناب فاطمہ کا نام استعمال کرنے والے لوگ جناب عائشہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ جناب فاطمہ کی اس شان پہ مبنی حدیث کو روایت کرنے والی کون ہے؟ جناب عائشہ۔ بلکہ جناب عائشہ اس میں کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا ہے، تو کہنے لگیں اللہ کے رسول کا راز ہے، میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ اور جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، دوبارہ جناب عائشہ نے ان سے رابطہ کیا اس حدیث کو لینے کے لیے، تو جناب فاطمہ نے کہا ہاں اب میں آپ کو یہ حدیث بتاؤں گی، اور جناب فاطمہ نے بتائی۔ تو جناب علی کی احادیث بھی موجود ہیں، جناب فاطمہ کی احادیث بھی موجود ہیں، اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس کی احادیث موجود ہیں، وہ بھی آل بیت میں سے ہیں۔ اور مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے آل بیت کے لفظ کو محدود کر دیا ہے چند لوگوں تک، جبکہ آل بیت میں آپ کی بیویاں بھی ہیں اور ان کی احادیث موجود ہیں، آپ کے مسلمان چچا بھی ہیں جناب عباس، اور ان کی اولاد عبداللہ ابن عباس کی احادیث موجود ہیں، اور پھر جناب فاطمہ کی حدیث پہلے گزارش کر چکا موجود ہے، جناب حسن کی حدیث بھی موجود ہے۔ اور اب اس حدیث کو دیکھیں، یہاں پہ میں نے گفتگو کیوں کی ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ کی یہ حدیث ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ علی بن حسین بن علی، علی بن حسین بن علی، جناب علی کے کیا لگے؟ جناب علی کے پوتے لگے، جناب علی کے کیا لگے؟ پوتے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان جناب جابر سے روایت کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی، تو مسلم شریف کھولیں گے تو
تو وہاں پہ پوری سند موجود ہے، جن کے وہاں پہ زین العابدین کا نام موجود ہے کہ علی بن حسین بن علی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں جناب جابر سے. اور پھر جناب علی سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے. وہ کون؟ محمد، جو مشہور ہیں الباقر کے نام سے، محمد الباقر. اور محمد الباقر سے روایت کرنے والے اس حدیث کو کون ہیں؟ جعفر، جن کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آل بیت کی سند سے یہ حدیث ہے اور اسے امام مسلم لے کر آئے. یہ آواز آ رہی ہے، آواز بند کریں، آواز آ رہی ہے کسی کی. تو جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی. وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی. واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا. حتیٰ، یہاں تک کہ کأنہ منذر جیش، آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں. یقول، وہ کہہ رہا ہو، کون؟ ڈرانے والا. سبحکم، کہ دشمن تم کو صبح صبح پالے گا، ومساکم، اور تم کو شام کو پالے گا. یعنی کہ آپ کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے کوئی اپنی قوم کو دشمن سے ڈرا رہا ہو کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، ان کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تیاری کر لو، یہاں سے نکل جاؤ، احتیاط کر لو، بچ جاؤ. اور ڈرانے والا جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی صبح آ رہا ہے، آج شام کو آ رہا ہے، کل صبح پہنچ جائے گا، لشکر اتنا قریب ہے. تو جب کوئی آدمی اپنی قوم کو دشمن سے ڈرانے والا ہو، پرانے وقتوں کی بات ہو رہی ہے جب موبائل وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس کے ڈرانے کا انداز کیا ہوگا؟ اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوگا، ایسے بول رہا ہوگا جیسے سخت غصے میں ہے. کوئی اس سے سوال کرے گا کہ یا اعتراض کرے گا یار تمہیں غلط فہمی، وہ اور غصے میں آ جائے گا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو بچانا چاہتا ہے دشمن سے اور خطرہ بہت بڑا دیکھ رہا ہے. تو یہی صورتحال ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبہ دیتے ہوئے، کیونکہ آپ اپنی قوم کو، مسلمانوں کو بچانا چاہ رہے ہیں. کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے. آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو، آپ جانتے ہیں یہ عذاب کتنا خطرناک ہے، اس لیے آپ یہ انداز اختیار کرتے گویا کہ آپ غصے میں ہیں، آواز آپ کی بلند ہوتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی. اور یہاں پہ ذرا رکیے گا میرے ساتھ. آج پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، انگلش لوگ پڑھ چکے ہیں، سائنس پڑھ چکے ہیں، اور اب ہر فن کے اور علم کے ماہرین ہوتے ہیں. جدید یونیورسٹیاں بن چکی ہیں، کالج بن چکے ہیں. اب اگر اس انداز سے کوئی تقریر کرے تو لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو کیا ہو گیا ہے، اچھا بھلا تھا، یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا، ان کو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جدید تعلیم نے ہمارے ذہن خراب کر دیے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز بہترین انداز ہے. جب کسی کو قوم کا درد ہو، جب کوئی اپنی قوم کو عذاب سے بچانا چاہتا ہو، اس کا یہی انداز ہوگا. اور یہی وہ انداز ہے جس میں سننے والا خطیب کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوگا، دھیان دے گا. لیکن آج چونکہ ہمارے ذہن خراب کیے جا چکے، اس لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہمیں ایسے اصول پڑھاتے ہیں جو آپ کی احادیث سے ٹکراتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھئی تمہارا اصول غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے یوں کہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے یوں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ کیا ہے اور آپ میں یار ہیں، اس لیے پتا چلا کہ تم لوگوں کا اصول غلط ہے. لیکن ہم نے ان کا اصول لے کر نعوذ باللہ ان احادیث کو عجیب و غریب سمجھنا شروع کر دیا اور آج کے علماء کرام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا.
اور پھر ایسے خطیب اس انداز سے گفتگو کرنے والے آج ان میں بھی مل جاتے، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. یہیں سے ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ کیا بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح حدیث ابو داؤد شریف کی کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، ترغیب دو، اور یہ 3 سال سلسلہ جاری رہے گا. بچے کو سمجھانے کا سلسلہ کتنے سال جاری رہے گا؟ 3 سال. 3 سال ہو گئے، بچہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہے، تو اب اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کی جائے گی. اب یہ حدیث آج کے زمانے میں آپ ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو جدید یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آئے ہیں، ان کے لیے حدیث مسئلہ بن جائے گی، جبکہ ہمارے جیسے لوگوں کے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا وہ حرف آخر ہے. دنیا کے سب اصول غلط ہیں جب وہ اللہ کے رسول کے اصولوں سے ٹکرائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے کو صرف ترغیب دے کر، انعام دے کر آپ ویسا نہیں بنا سکتے جیسا بنانا چاہیے. اگر آپ اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کبھی آپ انعام دیں گے، کبھی آپ شاباش دیں گے، کبھی آپ اس کی ستائش کریں گے، کبھی آپ ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر دیں گے. اور یہی وہ انداز ہے جو معیاری انداز ہے. یہ وہ اصول ہے جس کو چاہیے کہ پوری دنیا اپنائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ اصول فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں. آپ دیکھیں بچہ چھوٹا ہے، وہ موبائل تو شوق سے دیکھے گا، فلم تو شوق سے دیکھے گا، ڈرامہ بھی شوق سے دیکھے گا، لیکن 5 وقت نماز کے لیے جانا، روزے رکھنا، اذکار کا اہتمام کرنا روزانہ کی بنیاد پہ، شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، صبح اٹھنے کے اذکار، یہ سب چیزیں کئی دفعہ بچے ان سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان میں ان کو کوئی کچھ نظر نہیں آتا. فلمیں دیکھنے میں تو ان کو لطف محسوس ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ تربیت کے لیے ہلکی پھلکی پٹائی کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہلکی پھلکی، جانوروں کی طرح نہیں. ایسے نہیں مارنا جیسے کوئی جانور کو مارتا ہے، ایسے نہیں کہ اس کی ہڈی توڑ دی جائے، اس کا خون نکال دیا جائے، اس کا جسم سوج جائے، نہیں، یہ نہیں، ہلکا پھلکا مارنا. تو یہ تربیت کا بہترین انداز ہے. جب تک یہ انداز تھا لوگوں کے بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہو رہی تھی، لیکن آج کیا جی، آج اس اصول کو بھی غلط قرار دیا جا رہا ہے، اور مسلمان اللہ سے ڈرتا بھی نہیں کہ میں وہ اصول غلط قرار دے رہا ہوں جو حدیث سے ثابت ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کی دینی لحاظ سے وہ تربیت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ حدیث ہے، اور ایسی احادیث کے بارے میں دل میں نفرت رکھنے کی وجہ سے انسان کافر ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا، یہ چیز انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہے. تو بہرحال آپ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے احمرت عینا، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلی صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا. اور ایسا کیوں نہ ہو جس کے دل میں وہ کچھ ہو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اللہ کے رسول یہ لوگ چونکہ اسلام قبول نہیں کر رہے، ایمان کی طرف نہیں آ رہے، لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے غم میں، ان کی پریشانی کی وجہ سے. تو جس انسان کو اپنی قوم کا یہ غم ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، وہ خطبہ دے گا تو اسی انداز میں دے گا. البتہ میرے جیسا آج کل کا کوئی عالم دین جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، یہ درد نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے بڑے سکون سے گفتگو کرے، بڑے آرام سے گفتگو کرے، کیونکہ اس کے دل میں درد نہیں ہے قوم کا. جس کے دل میں قوم کا یہ درد ہوگا وہ اسی انداز سے گفتگو کرے گا.
تو وشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا. غصہ کیوں بڑھ جاتا؟ کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے یہ 100% کیوں نہیں ہوتے، ان میں غفلت تھوڑی بہت کیوں ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ کأنہ منذر جیش، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں وارننگ دینے والے ہیں. یقول، وہ کہہ رہا ہو، کون؟ ڈرانے والا. یعنی کہ جب کہا جناب جابر نے کہ آپ کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہوں، تو ڈرانے والے کی طرح آپ کی حالت ہو جاتی. ڈرانے والا جب یہ کہہ رہا ہو، یقول، وہ کہہ رہا ہو، سبحکم، کہ دشمن کا یہ لشکر صبح تم کو پالے گا، صبح تم پہ حملہ کر دے گا. ومساکم، یا شام کو تم پہ حملہ کر دے گا. ویقول، اور آپ کہتے، بعثت انا والساعۃ کہاتین. گویا کہ یہ دوسری حدیث شروع ہو گئی ہے. یعنی کہ ویسے تو سب یہ آپ کی احادیث آپ کے خطبے وغیرہ کے بارے میں ہیں، لیکن اس میں مختلف باتیں آ رہی ہیں. اب دوسری بات آ رہی ہے، ویقول، اور آپ کہا کرتے تھے. کس میں؟ خطبے وغیرہ میں. بعثت انا والساعۃ کہاتین، بعثت، بھیجا گیا ہے، انا، مجھے والساعۃ، اور قیامت کو بھیجا گیا ہے، کہاتین، اس طرح، ان دو کی طرح، ان دو انگلیوں کی طرح. مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا ان دو انگلیوں کی طرح. وَيَقْرُنْ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اس حال میں کہ، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، تو انگلیوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جناب جابر وہ بتا رہے ہیں. آپ انگلی کھڑی کرتے ایسے، اور انگلیاں کھڑی کر کے ان کو آپس میں ملاتے. وہ اس حال میں کہ یقرن، آپ ملاتے، بین اصبعی السبابۃ والوسطیٰ، اپنی درمیانی انگلی کو، اور سبابہ، انگشت شہادت کو. یہ انگلیاں جو ہیں یہ ہوگی درمیان والی، اور یہ کون سی ہوگی؟ انگشت شہادت، جو تشہد میں آپ کھڑی کرتے ہیں. اور اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں عرب لوگ. کیوں؟ کسی کو برا بلا کہنا ہو تو تب بھی یہی انگلی استعمال ہوتی، تو وہ ہے، تو وہ ہے، تو وہ ہے. تو عرب لوگ اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ انگلی جو کسی کو برا بلا کہنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کو انگشت شہادت بھی کہتے ہیں. تو آپ ان دو انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کہتے کہ میں اور قیامت، مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح. اب یہاں پہ بھی بڑا سوال اٹھے گا. جو مسلمان آنکھیں بند کر کے اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذہن میں سوال نہیں اٹھتے، شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن جو زیادہ ہی سمجھدار بننے کی کوشش کرے اور قرآن کی آیات اور احادیث کو اپنی عقل کے ذریعے جانچنے اور ماپنے اور پرکھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں جگہ جگہ اعتراض آتے ہیں، شکوک و شبہات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے. یہاں پہ بلکہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. امام ابن القیم رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک اشکال اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے سامنے رکھا، کہ میں کہ میرے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے، یہ شبہ آتا ہے. تو امام ابن تیمیہ نے کہا تھا، اپنے دل کو شکوک و شبہات کا گھر نہ بناؤ، کہ جو بھی اشکال آیا، شک آیا، اس کو دل میں جگہ دے لی. یہ کام نہ کیا کرو. یعنی کہ انسان کا دل شکوک و شبہات کا مرکز بن جائے. اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا شک جب بھی آئے، شبہ جب بھی آئے، اشکال جب بھی آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھونک مارے بائیں سائڈ پہ 3 مرتبہ، اور اللہ کی پناہ مانگے اس برے خیال سے. اس کے باوجود کبھی کبھی انسان کے دل میں کچھ شبہ آ بھی جاتا ہے، لیکن صبح و شام شکوک و شبہات ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کیا شک آئے گا؟ جی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے. یعنی کہ میں اور قیامت ایک ساتھ آ رہے ہیں.
میرا آنا سمجھو قیامت آ گئی، لیکن قیامت دور نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی تمہارے نبی نے 400 سال پہلے یہ بات کی تھی، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ وہ تو کہہ رہے تھے قریب ہے، اور اب 14 دن نہیں، 14 مہینے نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اگر کوئی انسان اپنے بچے کے برتھ ڈے کی تیاری 11 مہینے پہلے ہی شروع کر دے اور لوگوں کو دعوت دینے لگے کہ فلاں تاریخ کو میرے بچے کا برتھ ڈے آپ نے آنا ہے، اور 11 مہینے پہلے ہی بیکری وغیرہ پہ جائے، شاپ پہ جائے اور آرڈر دے آئے کیک کا، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مینٹل ہے، بیوقوف ہے لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملک نے، کسی کنٹری نے اپنے وجود کی 100 سالہ تقریبات منانی ہوں، کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 100 سال، تو اس سال ہم اس کی ایک بڑی تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں، تو وہ 1 سال پہلے ہی تیاری شروع کر دیں، تو کیا ان کو کوئی مینٹل کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ تقریب بہت بڑی ہونے جا رہی ہے، واقعہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جناب فلاں بادشاہ کے 25 سال پورے ہو گئے، فلاں بادشاہ کے 50 سال پورے ہو گئے، فلاں بادشاہ کو حکومت کرتے ہوئے 60 سال ہو گئے، تو اس کی جو تقریب منعقد ہوتی ہے اس کی تیاری 1 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ یہ مینٹل ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اس سے پتہ چلا جتنی بڑی تقریب ہو، جتنا بڑا معاملہ ہو، اس کی تیاری اتنی جلدی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آج کل کے سائنسدان وارننگ دیتے رہتے ہیں کہ جناب پانی ختم ہونے والا ہے زمین پہ، اب ختم کب ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو 40 سال لگ جائیں، لیکن شور ابھی سے ڈالا جا رہا ہے۔ فلاں ملک کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے، اور آئندہ 30 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب 30 سال پہلے شور ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ خطرہ بہت بڑا سامنے آ رہا ہے۔ تو قیامت اتنا بڑا واقعہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ قیامت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ سے پہلے نبی بھی خبردار کرتے رہے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے، یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، تو جب معاملہ اتنا بڑا ہو تو اس کے بارے میں وارننگ بہت پہلے سے دی جائے گی، اس کے بارے میں خبردار بہت پہلے سے کیا جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ وہ قریب ہے، کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ قریب ہی ہے۔ تو قیامت جتنا بڑا واقعہ ہے اس لحاظ سے قیامت قریب ہی ہے، دور نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہر آنے والا وقت کیا ہوتا ہے؟ قریب ہی ہوتا ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، کسی عورت کو اپنے بچے کا خیال نہیں رہے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا واقعہ کہ ماں کو بچے کا خیال نہ رہے۔ حمل والی عورتوں کے حمل گر پڑیں گے، جس نے جو لقمہ اٹھایا ہے وہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا، اگر کسی نے دودھ پکڑا ہے تو پی نہیں سکے گا۔ قیامت کے بارے میں احادیث آپ پڑھیں تو پھر آپ یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس میں ایک انگلی پہلے ہے، دوسری انگلی بعد میں ہے، تو نبی علیہ السلام آ چکے اور قیامت آنے والی ہے، دور نہیں ہے۔ اس کے بعد وَيَقُولُ، اور آپ کہا کرتے تھے، ان کے خطبے میں آپ یہ چیزیں بیان کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کہا کرتے تھے اما بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ جو کچھ آپ نے پہلے کہا ہوتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہوتی، اپنے اوپر درود پڑا ہوتا، تو آپ کہتے ہیں اما بعد، اس کے بعد، یعنی کہ حمد و صلات کے بعد، اللہ کی تعریفوں کے بعد اور میرے اوپر درود کے بعد،
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً بہترین کلام، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کو، کلام کو. تو بہترین کلام کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. بہترین حدیث کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب. اس کا مطلب ہے قرآن حدیث بھی ہے. قرآن حدیث کہتے ہیں گفتگو کو. تو قرآن اللہ کی گفتگو ہے، اور جن کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ کس کی گفتگو ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو قرآن بھی حدیث ہے، اور جو کچھ آپ نے کہا وہ بھی حدیث ہے. تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، اہل حدیث ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن کو بھی ماننے والا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بھی ماننے والا ہوں. یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فإن خیر الحدیث، بہترین حدیث، بہترین کلام کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کیا ہے؟ حدیث ہے، اور بہترین حدیث ہے، سب سے بہتر حدیث ہے. اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ یہ بھی سوچ لیں کہ جو دنیا کا بہترین کلام ہے اس کو ہم کتنی توجہ دیتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، کس قدر سیکھ رہے ہیں، کس قدر بچوں کو سکھا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو لوگوں کی نظمیں سکھا رہے ہیں، لوگوں کے اشعار سکھا رہے ہیں، انگلش کی پوئم سکھاتے ہیں، اور شیکسپیئر کے ڈرامے سکھاتے ہیں. یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں. کیا اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں؟ وخیر الہدا ہدا محمد، اس لفظ کو ہدا بھی پڑھ سکتے ہیں اور الہدیو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. وخیر الہدا ہدا محمد، اور بہترین طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ پھر کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اگر کوئی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو آپ کے نقش قدم پہ چلے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین امور، مراد ہے دینی امور. بدترین امور یعنی کہ بہترین دینی امور، امور معاملات. بدترین امور کون سے ہیں؟ محدثاتها، جو نئے نئے ہوں. امور میں سے بدترین امور کون سے ہیں؟ جو نئے نئے ہوں. یعنی کہ دینی معاملہ ہو اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، بعد میں بنا لیا جائے، گھڑ لیا جائے، تو وہ بدترین چیز ہے. یہ اندازہ کر لیں یہاں سے. بلکہ آگے بھی چلیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہر بدعت. یہ نوٹ کریں میرے بھائی، نوٹ کریں، کیونکہ کئی دفعہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، اچھی، اور کچھ بدعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ سیئہ، بری. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کسی بدعت میں کوئی خیر نہیں ہے. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ نئے نئے امور جو دین میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ برے امور ہیں. اب جب ہم لوگوں کو روکتے ہیں تیجے سے، ساتویں سے، 40ویں سے، برسی سے، عرس سے، 11ویں سے، جس کو 11ویں شریف لوگ کہتے ہیں، ان چیزوں سے ہم روکتے ہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے اوپر ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، ہمارا تیجا ساتواں ہوگا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، 1000 بار یہ وظیفہ کریں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس میں کون سی چیز بری ہے؟ اور پھر کئی علماء حق کہنے میں بے باک ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، نڈر ہوتے ہیں. وہ کہا کرتے ہیں کہ چوری بہت بڑا جرم، بدکاری بہت بڑا جرم، شراب بہت بڑا جرم، لیکن بدعت جو ہے ان سب سے بڑا جرم ہے. یعنی کہ تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس، یہ چیزیں جو ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں. اب جو سادہ آدمی ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی مولوی کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جناب شراب پینا کم، اس کے مقابلے میں کم جرم ہے. تو یہ سادہ آدمی کہے گا جس کے پاس علم نہیں ہے. عالم دین یہی کہے گا، ڈٹ کر کہے گا کہ بدعت بڑا جرم ہے. اور اللہ کے رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں وشر الامور محدثاتها. اور علماء کرام نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. چور چوری کرتا ہے چھپ کر، یہ سب کے سامنے، اس کا مطلب اس کو کیا سمجھتا ہے؟ جرم. اور کوئی بھی ڈاکو نہیں چاہتا کہ مجھے ڈاکو کہا جائے. وہ ڈاکہ ڈالے گا
لیکن چاہے گا کہ میرے بارے میں پتہ نہ چلے. بدکار بدکاری کرے گا اندھیرے میں، چاہے گا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو جب آپ اس انداز سے جرم کریں گے، ہو سکتا ہے کسی دن آپ توبہ کر لیں، اور اس صورتحال سے پتہ چلا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، جرم ہے، اسی لیے آپ ان سے چھپ رہے ہیں. لیکن بدعت کرنے والا بدعت کرتا ہے تو بینر لگاتا ہے، پوسٹر لگاتا ہے کہ فلاں طریق کو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو رغبت دیتا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو نیکی سمجھتا ہے، جبکہ یہ جرم ہے. اور پھر بدعتوں کی وجہ سے دین خطرے میں پڑتا ہے. کیسے؟ کہ شراب کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، بدکاری کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، ڈاکے کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا. بدعت کو لوگ کیا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دین. تو ساری بدعتیں اسی طرح دین میں داخل ہوتی رہیں تو کیا دین اپنی اصل حالت میں باقی رہے گا؟ اس لیے بدعت جو ہے بہت بڑا جرم ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. لوگ آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب پھر جو آپ نے یہ رومال لیا ہوا ہے یہ نئی چیز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر یہ گمراہی کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہر بدعت سے مراد ہے ہر نیا کام دین سے تعلق رکھنے والا، جس کو دین سمجھا جائے، دین بنایا جائے. اس کو میں دین نہیں سمجھتا، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے. کہتے ہیں جی آپ پھر جہاد پہ بیٹھ کے حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام تو اونٹنی پہ جاتے تھے. اونٹنی پہ جانا دین نہیں ہے، حج کے لیے جانا دین ہے، لیکن اونٹنی پہ جانا دین ہے. اونٹنی کیا ہے؟ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. آپ کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی گھوڑے پہ آیا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تو گھوڑے پہ کیوں آیا، میں تو اونٹنی پہ آیا ہوں. یہ دنیاوی امور ہیں، اگرچہ دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جی آپ مسجد میں پنکھا کیوں لگاتے ہیں، پھر اے سی کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں. بھائی اے سی عبادت نہیں ہے، پنکھا عبادت نہیں ہے، لیکن ہم اسے نیکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا. لیکن یہ خود یہ دنیاوی چیز ہے. ثم یقول، پھر آپ کہتے انا اولا بکل مؤمن من نفسی. انا اولا، اولا کا معنی کیا ہے؟ میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے میں زیادہ قریب ہوں. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ میں حقدار ہوں، اور ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ میں قریب ہوں. تو انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کے اس کے نفس سے بڑھ کر قریب ہوں. یعنی کہ کوئی بھی مسلمان ہو، میں اس کی جان سے بڑھ کر میں اس کے قریب ہوں اور اس سے تعلق رکھتا ہوں. مراد یہ قریب سے مراد کیا؟ تعلق رکھتا ہوں. یعنی کہ میرا اس سے تعلق اس کے جسم سے بڑھ کر ہے. جتنا تعلق اس کے جسم کا اس سے ہے، میرا اس سے تعلق اس سے کہیں بڑھ کر ہے. دوسرا معنی کیا ہوگا؟ حقدار، کہ میں ہر مومن پہ حق رکھتا ہوں اس کے نفس سے بڑھ کر، اس کی جان سے بڑھ کر. یعنی کہ میں ہر مومن کے ساتھ جو محبت رکھتا ہوں، جو اس کے اوپر رحم کرتا ہوں، یہ میری اس کے ساتھ محبت، میرا اس کے ساتھ لگاؤ، میری اس پہ جو رحمت اور مہربانی جو ہے اس کے نفس سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ اتنی محبت اس کے نفس کو، اس کی جان کو اس سے نہیں ہوگی، اتنا رحم اس پہ خود وہ نہیں اپنے آپ پہ وہ نہیں کرنے والا ہوگا جتنا میں اس پہ کرنے والا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ اصول دے دیا، آپ نے پھر اس کی وضاحت کی مثال دی آپ نے، اور کہا من ترک مالا فلأہلہ، جو مال چھوڑ کر جائے، چھوڑ کے کہاں جائے؟ فوت ہو جائے. من ترک مالا، جو مال چھوڑ کر جائے، فلأہلہ، تو وہ اس کے اہل و عیال کے لیے ہے. وہ مال کس کے لیے ہے؟ اس کے اہل و عیال کے لیے، اس کے وارثوں کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے. ومن ترک دینا او ضیاعا فإلی وعلی، اور جو قرض چھوڑ کر جائے، فوت ہوا اس کے ذمہ کیا ہے؟ قرض. اور جو قرض چھوڑ کر جائے، او ضیاعا، یا بے سہارا اہل و عیال چھوڑ کر جائے، فإلی، تو اس کو میری طرف لٹایا جائے گا، اس قرض کو میری طرف لٹایا جائے گا، وعلی، اور وہ میرے ذمہ ہے.
کیا سمجھے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ میرا تعلق ہر مومن سے اس کی اپنی جان سے بڑھ کر ہے. پھر آپ نے اس کی مثال دی، مال چھوڑ کر گیا ہے تو میں مال میں سے نہیں لوں گا. اگر آپ جانے والے پہ رحم کرنے والے نہ ہوتے تو آپ کہتے بھی جو بھی فوت ہوگا اس کا اتنا حصہ مجھے ملنا چاہیے، میرے بعد میرے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، میرے آل بیت کو ملنا چاہیے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو مال چھوڑ کے جائے اس کا مال کس کے لیے؟ اس کے آل و عیال کے لیے. لیکن اگر قرض چھوڑ کر جائے تو میرے ذمہ میں ادا کروں گا. جن کی قرض چھوڑ کے گیا ہے اور مال چھوڑ کے نہیں گیا، جو اتنا مال چھوڑ کے نہیں گیا جس سے قرض ادا ہو سکے، تو پھر وہ قرض کون ادا کرے گا؟ میں ادا کروں گا. اور اگر وہ بے سہارا بچے چھوڑ کے گیا ہے، لوارث بچے چھوڑ کے گیا ہے، ان کے لیے مال چھوڑ کر نہیں گیا، تو پھر ان کا خرچہ میرے ذمہ ہے. اور آپ کے بعد کس کے ذمہ؟ آپ کے خلیفہ کے ذمہ، آج کے حکمران کے ذمہ، آج کی حکومت کے ذمہ. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس قدر مومنوں سے محبت کرنے والے، کس قدر ان پہ رحم کرنے والے، کس قدر ان پہ شفقت کرنے والے ہیں. اور یہ الفاظ آپ نے بعد میں کہے ہیں. شروع میں جب مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے تب معاملہ کیا ہوتا تھا کہ کسی کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ بتایا جاتا ہے اس کے ذمہ تو قرضہ ہے. تو آپ کہتے تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا، واپس چلے جاتے تھے. لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے، مسلمانوں کے پاس مال آنے لگا، تب آپ نے یہ کہا کہ آئندہ اگر کوئی فوت ہوگا اور اس کے ذمہ قرضہ ہوگا اور مال چھوڑ کر نہیں جائے گا تو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اور بچے چھوڑ کر گیا ہے اور ان کے لیے مال چھوڑ کر نہیں گیا تو ان کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہوگا. ومن ترک دینا، اور جو قرض چھوڑے، او دیان، یا بے سہارا اہل و عیال، فإلیہ، الیہ اصل میں کیا ہے؟ الہ اور یا، یعنی کہ میری طرف ہے. کیا مطلب؟ اس کا یہ معاملہ میرے پاس لایا جائے. فإلیہ تو میری طرف ہے، وعلیہ اور میرے ذمہ ہے. تو یہ حدیث بہت واضح ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے خطبہ کے بارے میں بتایا گیا، کیسے آپ خطبہ دیتے تھے اور کیا آپ کا انداز ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 549 کی طرف. تو حدیث نمبر کون سی ہے؟ 549، 549 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی وائل، روایت ہے کس سے؟ ابو وائل سے. ابو وائل تو کنیت ہوئی، نام کیا ہے؟ شقیق بن سلمہ اسدی. شقیق بن سلمہ اسدی. تو ابو وائل سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خطبنا عمار، ہمیں خطبہ دیا کس نے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو ابو وائل کون تھے؟ تابعی. عمار بن یاسر کون ہے؟ صحابی. تو تابعی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحابی عمار بن یاسر نے خطبہ دیا. فأوجز وأبلغ، تو انہوں نے مختصر خطبہ دیا، وأبلغ اور بلیغ خطبہ دیا. اوجز مختصر بھی تھا، الفاظ کم تھے، وأبلغ اور بلیغ بڑا مؤثر قسم کا تھا، دل میں اتر جانے والا. فلما نزل، تو جب وہ اترے، کون؟ کہاں سے اترے؟ خطبے والی جگہ سے، ممبر سے، یا اونچی جگہ جہاں بھی کھڑے تھے. قلنا، تو ہم نے کہا، یا ابا الیقظان، اے ابو الیقظان. یہ ابو الیقظان کیا چیز ہے؟ یہ کنیت ہے عمار بن یاسر کی. ابو وائل کنیت تھی شقیق بن سلمہ کی، اور عمار بن یاسر کی کنیت کیا؟ ابو الیقظان. تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابو وائل. ابو وائل کہتے ہیں ہم نے کہا، یا ابا الیقظان، اے ابو الیقظان، لقد ابلغت و اوجزت، یقیناً آپ نے بلیغ قسم کا خطبہ دیا ہے، و اوجزت اور مختصر خطبہ دیا ہے. فلو کنت تنفست، تو اگر آپ کچھ لمبا سانس لے لیتے. فلو کنت تنفست، پس اگر آپ لمبا سانس لے لیتے، یعنی کہ اگر آپ خطبے کو لمبا کر دیتے، یہ مطلب ہے. یعنی کہ آپ کا خطبہ بڑا شاندار تھا،
لیکن مختصر تھا. اگر آپ کو لمبا خطبہ دے دیتے فلو کنت تنفستا، پس اگر آپ تنفستا لمبا خطبہ دے دیتے. فقالا، تو انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور لو کا معنی اگر بھی آپ کر سکتے ہیں اور کاش بھی کر سکتے ہیں. جب کاش کریں گے تو پھر اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، اگر کریں گے تو جواب اس کا مقدر ماننا پڑے گا. یعنی کہ آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کاش آپ خطبہ لمبا دیتے. فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ عمار، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ، بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا، قصر مختصر ہونا، طول کا معنی کیا؟ لمبا ہونا. بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا مئنۃ من فقہہ، اس کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے. جو انسان نماز لمبی کرے، خطبہ مختصر دے، وہ آدمی کیا؟ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے. مئنۃ، تو یہ علامت ہے، نشانی ہے، من فقہہ، اس کے سمجھدار ہونے کی. فاطیلوا الصلاۃ، تو تم نماز کو لمبا کیا کرو. وقصر الخطبہ، اور خطبے کو ہلکا رکھا کرو. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، اور یقیناً کوئی بیان جادو ہوتا ہے. کوئی بیان کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے، بڑا اثر ڈالتا ہے، دلوں میں اتر جاتا ہے. اب اس حدیث کے مطابق نماز اگر ہے 20 منٹ کی، بلکہ آپ خطبہ چونکہ پہلے ہوتا ہے تو آپ کہیں خطبہ اگر ہے 10 منٹ کا تو نماز کتنے منٹ کی ہونی چاہیے؟ 15 منٹ کی ہو، 20 منٹ کی ہو. اور خطبہ اگر ہے آدھے گھنٹے کا تو نماز 40 منٹ کی، 50 منٹ کی، 1 گھنٹے کی ہونی چاہیے. تو کیا اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کسی جگہ؟ تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کی نماز عام نمازوں کے مقابلے میں لمبی ہونی چاہیے، اور جمعے کا جو خطبہ ہے وہ عام خطبوں کے مقابلے میں مختصر ہونا چاہیے. یہ مراد ہے اس کے علاوہ بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں نے ایک آسان مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ سے لمبی ہو، اس سے زیادہ ٹائم اس پہ لگے، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا خطبہ دیگر جو خطبے دیے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں کیا ہو؟ مختصر ہو، اور نماز جو ہے آپ کی دیگر نمازوں کے مقابلے میں کچھ لمبی ہو. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ جمعہ سننا واجب ہے یا مستحب ہے؟ عید کا خطبہ سننا واجب، نماز عید واجب ہے لیکن خطبہ عید سننا واجب نہیں ہے، لیکن خطبہ جمعہ واجب ہے. تو جو واجب چیز ہوتی ہے شریعت چاہتی ہے اس میں تخفیف ہو، کیونکہ کئی لوگ مریض ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کہیں جانا ہوگا، کسی نے ٹرین پکڑنی ہوگی، کسی نے فلائٹ پکڑنی ہوگی، کسی کی بس نکلنے والی ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جو زیادہ دیر تک مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، آج کل شوگر کے مریض ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خطبہ جو ہے خطبہ جمعہ مختصر ہونا چاہیے عام خطبوں کے مقابلے میں. خطبہ عید لمبا ہوگا تو بھائی ٹھیک ہے، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. حدیث نمبر 550 550 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم.
عن جابر بن سمرہ، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، تو آپ کی نماز معتدل قسم کی ہوتی تھی، متوسط قسم کی ہوتی تھی، اور آپ کا خطبہ بھی معتدل قسم کا ہوتا تھا، متوسط قسم کا ہوتا تھا، ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، یعنی کہ آپ کی نماز بہت لمبی نہیں ہوتی تھی، آپ کا خطبہ بہت لمبا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں فکان الصلاۃ قصدا، آپ کی نماز کیا ہوتی تھی؟ متوسط ہوتی تھی، وخطبۃ قصدا، اور آپ کا خطبہ بھی کیا ہوتا تھا؟ متوسط ہوتا تھا۔ اور آپ اس کے لیے درمیانہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی، یعنی کہ نہ بہت لمبی نہ بہت مختصر، اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت ہلکا۔ حدیث نمبر 551 551 قاف، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، جب آپ کہیں لصاحبی کا، اپنے ساتھی سے، کب کہیں؟ جمعہ کے دن، کیا کہیں؟ انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا، تو تحقیق آپ نے لغو بات کہی ہے۔ لغو یعنی کہ لا یعنی کام کیا ہے، فضول کام کیا ہے، ایسا کام کیا جو خطبہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حدیث پہ میرے بھائی سب کے سب غور کریں، جمعہ کی نماز میں اگر کوئی شور کر رہا ہے تو آپ کو خاموش کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ کے اشارے سے آپ کہہ سکتے ہیں خاموش ہو جاؤ، لیکن آپ بول کر کہیں انصت، چپ ہو جاؤ، یہ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کب؟ جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ اگر آپ کسی کو خاموش کروانے کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی حرکت ناقابل قبول ہے، لیکن گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اور ایسا دیکھا گیا، خصوصاً سعودی عرب میں دیکھا گیا ہے، ہمارے پاکستان انڈیا کے اردو اسپیکنگ لوگ، ان کو عربی تو آتی نہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ خطبہ جمعہ میں آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ خاموشی سے سنیں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، خاموشی اختیار کرنے پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اور ایسے ہی آج کل لوگ خطبہ جمعہ میں موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں، شاید یہاں پہ نہ آئے، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو دوران خطبہ جمعہ کنکریوں سے کھیلتا ہے اس نے فضول کام کیا، غلط کام کیا۔ لغوتا کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے؟ لغو کام کیا، لا یعنی کام کیا، فضول کام کیا ہے۔ اور لغوتا کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ کام شور شرابہ کیا ہے، فقط لغوتا، آپ نے شور شرابہ کیا ہے، یعنی کہ چپ جو کروایا آپ نے، یہ بھی شور شرابہ، آپ شور شرابے کا حصہ بن گئے۔ یعنی کہ یہ دو قبیلوں کا فرق ہے لغوتا کے لفظ کے استعمال کے لحاظ سے۔ تو ایک قبیلے میں لغوتا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شور شرابہ کیا ہے، اور بلکہ اسی سے متعلقہ قرآن کریم میں بھی لفظ آتا ہے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فيه، اور اس کی تلاوت کے موقع پہ شور شرابہ کیا کرو۔ والغوا لفظ اسی سے ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 552 552، میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من اغتسل، جس نے غسل کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، فصلی، تو اس نے نماز پڑھی، ما قدر لہ، اس نے وہ نماز پڑھی جو اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے،
ثم انصت، پھر اس نے خاموشی اختیار کی، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے اپنے خطبے سے، یعنی کہ امام فارغ ہو جائے اپنے خطبے سے، یا یہ فارغ ہو جائے یعنی کہ خطبہ سننے سے فارغ ہو جائے، لیکن زیادہ بہتر کیا لگے گا؟ امام، یعنی کہ یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے من خطبتی، اپنے خطبے سے، ثم یصلی معہ، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ کون سی نماز؟ فرض نماز 2 رکھتے ہیں۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام، تو اب اتنے کام کرنے کے بعد ملے گا کیا، ہوگا کیا، یہ بیان کرنے لگے ہیں نبی علیہ السلام۔ کام پھر دیکھ لیں، جو غسل کرے پھر نماز جمعہ کے لیے آئے تو نماز پڑھے جو اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کون سی نماز ہوگی؟ یہ خطبہ جمعہ سے پہلے نفل نماز۔ ثم انصت، پھر خاموشی اختیار کرے، حتی یفرغ من خطبتی، یہاں تک کہ خطیب فارغ ہو جائے اپنے خطبہ سے، ثم یصلی معہ، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ سارے کام آپ کریں تو اب ملے گا کیا آپ کو؟ تو فرمایا غفر لہ، اس کے لیے بخش دیے جائیں گے، اس آدمی کے لیے، اس کے لیے بخش دیے جائیں گے۔ کیا بخش دیے جائیں گے؟ ما بینہ، جو اس کے اس جمعہ کے مابین ہے، وبین الجمعۃ الاخری، اور دوسرے جمعہ کے مابین ہے، کیا گناہ، وفضل 3 ایام، اور مزید 3 دن۔ ایک ہفتے میں کتنے دن بنے تھے؟ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک 7 دن، اور مزید 3 دن کتنے ہو گئے؟ 10 دن۔ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گزشتہ جمعہ سے لے کر، اور مزید 3 دن شمار کر لیں، 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں، آپ صحیح طرح وضو کریں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ بھی پڑھیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرہ کریں، درمیان کے سب گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھتے جائیے آپ۔ تو ما بینہ، جو اس کے درمیان، یعنی کہ اس کے اس جمعہ کے مابین ہے اور جو دوسرے جمعہ کے مابین ہے، وفضل 3 ایام، اور مزید 3 دن۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 7 کی طرف۔ وہ باب کیا ہے؟ باب تحیۃ المسجد والامام یخطب، تحیۃ المسجد ادا کرنا جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ تحیۃ المسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کا ادب، مسجد کا حق ادا کرنا، یعنی کہ چونکہ آپ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے آداب میں سے ہے کہ بیٹھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز پڑھیں۔ یا تو آپ آتے ہی فرض نماز شروع کر دیں اگر جماعت کھڑی ہے، یا آتے ہی آپ سنتے شروع کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں فرض کا بھی ٹائم نہیں ہے، سنتوں کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ اسپیشلی 2 رکعتیں ادا کریں نفل، تاکہ مسجد کا حق ادا ہو سکے۔ تو باب کیا؟ تحیۃ المسجد، باب ہے تحیۃ المسجد کے بارے میں۔ ایسی نماز ہوتی ہے تحیۃ الوضو، ہر وضو کے بعد کوئی نہ کوئی نماز پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے نماز ادا کرنا، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد۔ تو تحیۃ المسجد جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ حدیث نمبر 553 553 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو یخطب، جب کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، جب کہ آپ خطبہ کون سا؟ مسلم شریف کی روایت میں وضاحت آئی، جمعے کا خطبہ۔ آپ نے فرمایا جب کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، کیا فرمایا؟ اذا جاء احدکم، جب تم میں سے کوئی آئے، والامام یخطب، اس وقت امام کیا کر رہا ہو؟ خطبہ دے رہا ہو، حالیہ، جب تم میں سے کوئی آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، او قد خرج، یا وہ نکل چکا ہو، کس کے لیے؟ خطبہ دینے کے لیے۔ امام گھر سے نکل چکا ہے، مسجد میں آ چکا خطبہ دینے کے لیے۔ جب تم میں سے کوئی آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، یا وہ گھر سے نکل چکا ہو، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، پس چاہیے کہ، پس واجب ہے کہ وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ کون؟ تم میں سے کوئی آنے والا۔ جب تم میں سے کوئی اس موقع پہ آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہے، یا خطبہ تو نہیں دے رہا لیکن اپنے گھر سے نکل چکا ہے، ممبر کی طرف بڑھ رہا ہے، یا ممبر پہ بیٹھ چکا ہے، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب امام
جو خطبہ شروع کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے یا کرنے والا ہے، یا جمعہ کی اذان شروع ہو گئی ہے تو اب میں ایسے ہی بیٹھ جاؤں، نہیں، 2 رکعتیں کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. اور یہ کیا ہے؟ فل یصلی، لفظ آپ نے آرڈر کا استعمال کیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ اس موقع پہ 2 رکعتیں کیسی ادا کرے؟ ہلکی سی، کیونکہ امام خطبہ دے رہا ہے، خطبہ سننا ضروری ہے. 2 رکعتیں ادا کریں، لیکن کون سی؟ ہلکی سی. اچھا جی، یہ آپ نے الفاظ کیوں کہے تھے؟ کیونکہ ایک صحابی داخل ہوئے جن کا نام کیا تھا؟ سلیک غطفانی. سلیک غطفانی داخل ہوئے اور وہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے کہا کہ تم نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو اور مختصر ادا کرو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں تحیۃ المسجد کی اہمیت کا کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ روک دیا، بیٹھے ہوئے صحابی کو اٹھایا اور کہا 2 رکعتیں ادا کرو، مختصر ادا کرو. آپ اندازہ لگا لیں تحیۃ المسجد کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر عربی لوگ عام طور پہ عمل کرتے ہیں. اردو سپیکنگ لوگ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. خطبہ جمعہ میں بھی آ کے ایسے ہی بیٹھ جائیں گے 2 رکعتیں ادا کیے بغیر، اور دیگر مواقع پہ بھی مسجد میں آئیں گے اور 2 رکعتیں ادا کیے بغیر بیٹھ جائیں گے. آپ اگر عربی ان کو کہیں تم مسجد کے گستاخ ہو تو کتنا غصہ آئے گا. دوسروں پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں عربی بڑے گستاخ ہیں جی. تو آپ اندازہ لگا لیں تحیۃ المسجد کی اہمیت کا. مجھے پتا ہے کہ یہ قول موجود ہے علماء کرام کا کہ جناب یہ مستحب ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب کہنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. دلائل کی طرف آپ دیکھیں گے تو وہ بھی علماء کرام آپ کو ملیں گے جو ان دلائل کی وجہ سے واجب کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں ادا کرنا واجب ہے. یعنی کہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ یہ 2 رکعتیں ادا نہیں کریں گے. اور پہلے وضاحت کر چکا ہوں شریعت کا مقصود کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر بیٹھیں، فرض نماز یا سنتیں یا وطر یا پھر شپیسری 2 نفل پڑھ لیں. یہاں پہ ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت کر دوں. آپ مسجد میں داخل ہوئے اور امام صاحب ممبر پہ بیٹھ چکے ہیں، مؤذن کیا دے رہا ہے؟ اذان. اب آپ اذان سنیں گے اور کھڑے رہیں گے یا آپ 2 رکعتیں شروع کر دیں گے؟ ایک طرف حدیث کہتی ہے کہ مؤذن اذان دے تو جیسے الفاظ وہ کہتا ہے ویسے الفاظ تم کہو، یعنی کہ وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے خطبہ سننا ہے. کیا سننا ہے؟ خطبہ سننا ضروری ہے. شریعت خطبے کے دوران کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہے تب آپ 2 رکعتیں شروع کریں تاکہ آپ وقت پہ فارغ ہوں 2 رکعتوں سے اور خطبہ سنیں. لیکن اگر آپ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے کون سی؟ عشاء کی، اب آپ کیا کریں گے؟ تب ہم کہیں گے آپ اذان کا جواب دیں اور بعد میں 2 رکعتیں ادا کر لیں، کیونکہ اب خطبہ شروع ہونے والا نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ پاک و ہند میں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو آپ خطبے میں بیٹھ جائیں اور اس موقع پہ نماز نہ پڑھیں، جبکہ حدیث دیکھیں کتنی سخت ہے اس مسئلے میں. لیکن افسوس ہے کہ لوگ تقلید کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو پکڑ لینے کی وجہ سے، آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لینے کی وجہ سے احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں. اتنی واضح حدیث بخاری شریف میں آئی، مسلم شریف میں آئی، اللہ کے رسول نے صحابی کو اٹھایا، تو کیا اس کے بعد بھی جواز بنتا ہے کہ کوئی انسان مسجد میں آئے، خطبہ ہو رہا ہو، 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جائے؟ اب اس معاملے میں ایک روایت بیان کی جاتی جو اس کے برعکس ہے. وہ کیا جی؟
کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو نماز جائز ہے نہ بات چیت. جب امام ممبر پہ چڑھ جائے اب نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ بات چیت کی. لیکن یہ روایت بے اصل ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, بے سر و پا ہے, باطل ہے, اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. وہ بے اصل, کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں, من گڑت. تو بہرحال یہ بڑی اہم حدیث تھی جس پہ بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے اردو سپیکنگ لوگوں میں سے. تو آئندہ اس پہ عمل کیا جائے اور اچھی طرح کیا جائے. اس کے بعد باب نمبر 8, باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعہ, کیا پڑھا جائے نماز جمعہ میں, کس کی تلاوت کی جائے نماز جمعہ میں, کون سی صورتیں پڑھی جائیں, تلاوت کون سی ہوگی سورہ فاتحہ کے بعد. حدیث نمبر ہے 554 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے, امام مسلم. عن النعمان بن بشیر قال, جناب نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں, عنہما کیوں کہا ہے, کیونکہ نعمان بھی صحابی ہیں, باپ بشیر بھی صحابی ہیں, اور یہ وہی ہے نا, کون سے, یہ وہی باپ بیٹا ہیں کہ بشیر نعمان کو لے کر آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نعمان کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں, ہدیہ دینا چاہتا ہوں, لیکن اس کی والدہ کہتی ہے, میری وائف کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ اس مسئلے میں, شاید والدہ کو خطرہ ہوگا کہ بعد میں واپس نہ لے لیں. تو کہا ان کو اللہ کے رسول کو کیا کرو, گواہ بناؤ. اور یہ اس ماحول کی بات ہو رہی ہے جس ماحول میں کئی بیویاں ہوتی تھیں, تو ہر بیوی چاہتی ہوگی کہ میرے بچوں کو ملے تحفہ. تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ بشیر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا باقی بچوں کو بھی ایسے ہی ہدیہ دے رہے ہو. کہا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا, ظلم کے معاملے میں گواہی دوں, میں گواہ بنوں, یہ کام میں نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں کیا کیا کرو, انصاف کیا کرو, عدل کیا کرو. تو یہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ, تلاوت کیا کرتے تھے, فی العیدین, نماز عیدین میں, اور فی الجمعاتی, اور نماز جمعہ میں. کس چیز کی تلاوت کرتے تھے, بسبح اسم ربک الاعلی, سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی, وہل اتاک حدیث الغاشیہ, اور سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے سورہ اعلی, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے سورہ غاشیہ. یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے, نماز عیدین کی بھی اور نماز جمعہ کی بھی. قال, وہ کہتے ہیں کون, نعمان بن بشیر, وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ, اور جب عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے ایک ہی دن میں, یعنی کہ عید آتی کس دن, جمعہ کے دن, یقرأ بہما, تو آپ ان دونوں کی تلاوت کرتے تھے. کن دونوں کی, تو آپ انہی دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے, فی الصلاتین, دونوں نمازوں میں. اس دن بھی آپ دونوں نمازوں میں ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. جمعہ کے دن اگر عید آ جاتی تو اس دن بھی آپ ان دو نمازوں میں انہی دو صورتوں کی تلاوت کرتے. یعنی کہ پہلے عید پڑھی ہے تو یہ دو صورتیں پڑھی ہیں, اسی دن نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں تو پھر یہی دو صورتیں. اب یہاں پہ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں گا. وہ کیا, کہ اگر عید آ جائے جمعہ کے دن تو کیا نماز جمعہ معاف ہو جائے گی؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نماز جمعہ معاف نہیں ہوگی, نماز عید بھی واجب اور نماز جمعہ بھی واجب. یہ ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو نماز عید کو واجب مانتے ہیں, اور صحیح بات یہ کہ نماز عید کیا ہے, واجب ہے. اور کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نماز عید جب پڑھ لی گئی تو اب نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے, افضل ہے. نماز جمعہ پڑھیں گے تو افضل ہے, نہیں پڑھیں گے تو آپ کو رخصت ہے, آپ نماز جمعہ کی جگہ پہ زور کی 4 رکعتیں پڑھ لیں. اب صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ نماز اگر عید جمعہ کے دن آئے تو نماز جمعہ ساقط ہو جائے گی, اس میں رخصت مل جائے گی,
یہ واجب نہیں رہے گی، یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ افضل اور مستحب رہے گی، واجب نہیں رہے گی۔ اگر آپ نماز عید کے بعد نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ دلائل ابو داؤد شریف کی احادیث ہیں، 2-3 احادیث ہیں، اور سب وہ احادیث ہیں جن کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ائمہ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ ثابت ہیں۔ اور ایسا عبداللہ بن زبیر سے بھی ثابت ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اپنے زمانے میں جب وہ حکمران تھے، انہوں نے نماز عید پڑھائی اور نماز جمعہ کے لیے لوگ آئے، لیکن وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بات بتائی گئی جناب عبداللہ بن عباس کو، انہوں نے کہا کہ جو عبداللہ بن زبیر نے کیا ہے عین سنت کے مطابق ہے۔ اور جناب زید بن ارقم بھی یہ حدیث بیان کر چکے ہیں، جب ان سے جناب معاویہ نے پوچھا تھا، جناب معاویہ نے جو ہمارے خلیفہ نمبر کون سے ہیں؟ 5ویں نہیں ہیں، 6ٹھے خلیفہ ہیں۔ 5ویں کون ہے؟ جناب حسن ہے، جناب علی کے بیٹے، 6 مہینے وہ رہے ہیں خلیفہ۔ انہوں نے جب دستبرداری کا اعلان کیا جناب امیر معاویہ کے حق میں، پھر جناب امیر معاویہ خلیفہ بنے۔ اس سے پہلے وہ اپنے علاقے میں حکمران تھے لیکن خلیفہ نہیں تھے۔ خلافت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب جناب حسن نے ان کے حق میں دستبرداری، تو جناب امیر معاویہ 6ٹھے خلیفہ تھے، تو انہوں نے زید بن ارقم سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب عید اور جمعہ ایک ہو جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رخصت دیا کرتے تھے، لیکن امام کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز عید بھی پڑھائے اور جمعہ بھی پڑھائے، جیسے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے۔ یہ حدیث سے یہی پتہ چلا نا کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے فی یوم واحد، ایک ہی دن میں، یقرأ بہما، آپ انہی 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے ان 2 نمازوں میں بھی، یعنی کہ جب یہ دونوں جمع ہو جاتی نمازیں ایک دن میں، پھر بھی آپ ایسا کرتے تھے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب ما یقرأ فی فجر الجمعۃ، کس کی تلاوت کی جائے گی جمعہ کے دن کی فجر کی نماز میں؟ کس صورت کی، کس چیز کی تلاوت کی جائے گی جمعہ کے دن کی نماز فجر میں؟ حدیث نمبر 555 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وہل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں جمعہ کے دن تلاوت کیا کرتے تھے الف لام میم تنزیل سجدہ کی اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر کی، یعنی کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم تنزیل۔ لیکن الف لام میم تنزیل تو اور صورتیں بھی ہیں، یعنی کہ وہ اور صورتیں، کئی صورتیں ہیں جن کے شروع میں آتا ہے الف لام میم تنزیل، تو یہاں پہ وضاحت کی عبداللہ عباس نے الف لام میم تنزیل وہ جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، جس کو ہم اردو والے کیا کہتے ہیں؟ سورہ سجدہ۔ وحل اتی، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ یہ وہ صورت ہے جس کے 2 نام ہیں، ایک سورہ دہر اور ایک سورہ انسان۔ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے سورہ جمعہ کی اور سورہ منافقین کی۔ تو اب اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے تھے سورہ دہر کی، اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ پڑھتے تھے سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ، اچھا پچھلی حدیث میں تو آیا تھا کہ آپ پڑھتے تھے سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، یہاں پہ آ گیا سورہ جمعہ اور سورہ منافقین۔ اب ایک حدیث میں کچھ اور آیا، دوسری حدیث میں کچھ اور آیا۔
اب جس کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں گے حدیث کے بارے میں وہ اعتراض کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ فتنوں سے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جس کا دل صاف ہوگا اس کے لیے یہ حدیث مسئلہ نہیں ہے. نعمان بن بشیر نے جب آپ کے پیچھے جمعے پڑھے, جو صورتیں سنی, ان میں سے جو ان کو یاد رہ گیا انہوں نے بیان کر دیا. انہوں نے عام طور پہ آپ کو دیکھا کہ آپ تلاوت کرتے تھے سورہ اعلیٰ کی, غاشیہ کی, انہوں نے یہ بیان کر دیا. عبداللہ ابن عباس نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے سورہ جمعہ منافقین کی تلاوت کی, انہوں نے یہ بیان کر دیا. وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. آپ نے کی نماز جمعہ کوئی ایک تو نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہی جمعے پڑھائے ہیں, تو کبھی وہ کیا, کبھی آپ نے یہ کیا, وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. یہ طریقہ ہوتا ہے احادیث کو لینے کا جب دل صاف ہو, جب اللہ اللہ کے رسول پہ کیا ہو, ایمان اور یقین ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, کیا نام ہے اس کا, الوافی, اس کے رائٹر شیخ صالح شامی تکرار سے بچتے ہیں. کس سے بچتے ہیں؟ اگر تکرار کرنا ہوتا تو وہ اس حدیث کو جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 555 555 اس کو پچھلے باب میں بھی لے کر آتے. پچھلا باب کیا تھا؟ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعہ, جمعہ کی نماز میں کس چیز کی تلاوت کی جائے گی. تو نعمان بن بشیر کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ سورہ اعلیٰ غاشیہ کی تلاوت کی جائے گی. وہاں پہ عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث بھی لے کر آتے اور ادھر دوبارہ بھی لے کر آتے, کیونکہ اس حدیث میں دو مسئلے آ گئے. ایک مسئلہ یہ کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تلاوت آپ کس کی کرتے تھے, دوسرا مسئلہ یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں کس چیز کی تلاوت کرتے تھے. تو تکرار کرنا ہوتا تو ادھر بھی لے کر آتے, ادھر بھی لے کر آتے, لیکن اس کو نیچے لے کر آئے ہیں اور تکرار نہیں کیا. اب باب نمبر 10, باب الصلاۃ بعد الجمعۃ, نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا. نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا. نماز جمعہ کے بعد نماز جو ہوگی وہ کیا ہوں گی؟ نفل. سنتے ہیں حدیث نمبر 556 556 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها اربعا, جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز ادا کرے, فلیصلی, پس چاہیے کہ وہ ادا کرے, بعدها, اس کے بعد, کس کے بعد؟ نماز جمعہ کے بعد. کیا ادا کرے؟ اربعن, 4 رکعتیں. پہلے نمبر پہ اس حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ 4 رکعتیں. 2 نہیں آیا, کتنی آیا ہے؟ 4. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آرڈر کے لفظ ہیں, فلیصلی آرڈر کے الفاظ ہیں, اور فعل امر جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب پہ دلالت کریں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام کرنا واجب ہے, ضروری ہے, لازمی ہے. تو اب آپ کے پاس کیا حل ہے اس چیز کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کون لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں امام مسلم. امام مسلم یہ حدیث لے کر آئے ہیں, تو مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے میم, میم سے مراد کیا؟ مسلم. آگے کیا لکھا ہے؟ 881 لکھا ہوا ہے نا, 881. ان کے مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر کیا؟ 881. تو مسلم شریف میں جو اس کے بعد حدیث ہے 882 882, وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھتے تو آپ اپنے گھر جا کر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. اپنے گھر میں جا کر کتنی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے؟ 2. تو اب 2 حدیثیں ہوں گی ہمارے پاس. اس سے پتا چلا کہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 سنتے پڑھنا بھی جائز ہے اور 2 پڑھنا بھی جائز ہے. 4 سنتے پڑھنا بھی صحیح ہے, 2 پڑھنا بھی صحیح ہے. کچھ علماء کرام نے فرق کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں پڑھیں تو 4, گھر میں جا کے پڑھیں تو 2, کیونکہ عبداللہ بن عمر نے جب 2 کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ہی کہا ہے کہ گھر میں جا کے آپ 2 پڑھتے تھے. تو بہرحال آپ نماز جمعہ کے بعد 4 سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 بھی. اور یہ بھی فرق اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ مسجد میں پڑھیں تو 4, گھر میں جا کے پڑھیں تو 2.
اس کے بعد رہ گیا مسئلہ کس کا کہ کیا یہ پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ آرڈر کے لفظ استعمال کیے ہیں نبی اسلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ آرڈر کے، فل یصلی. تو گزارش یہ ہے کہ مسلم شریف میں ایک اور روایت بھی آئی ہے اسی حدیث میں، جناب ابو ہریرہ کی حدیث میں، یعنی کہ نئی حدیث نہیں، اسی حدیث میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی جمعہ کی نماز کے بعد مزید نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں ادا کرے. تو اس دوسری روایت نے بتا دیا کہ یہ 4 رکعتیں پڑھنے کا جو حکم آپ نے دیا ہے یہ وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، استحباب پہ دلالت کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ 4 رکعتیں ضروری نہیں ہیں، لازمی نہیں ہیں، بلکہ بہتر ہیں، افضل ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ نے جہاں پہ جمعہ کی فرض نماز ادا کی ہے، کیا اسی جگہ پہ نماز جمعہ کے فوراً بعد آپ یہ 4 سنتیں ادا کر سکتے ہیں یا 2 سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 883 اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارے چھٹے خلیفہ کون؟ جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان سے بھی راضی ہو، ان کے والد صاحب سے بھی راضی ہو. یہ نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اس نے نماز جمعہ کے بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دی ہیں. تو جناب امیر معاویہ نے اسے سمجھایا، کہا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا کہ جہاں پہ فرض نماز ادا کی ہے وہاں پہ فوراً ہی سنتیں شروع کر دو. کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں بتایا کرتے تھے، ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اسی جگہ پہ فوراً ادا نہ کریں. الفاظ کیا ہیں؟ اللہ توصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج. اس لیے جس نے ایک جگہ پہ فرض نماز ادا کر لی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اذکار پڑھے. کیا پڑھے؟ وہ دعائیں، وہ اذکار پڑھے جو نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ سنتے پڑھیں گے تو اب دونوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ فاصلہ پیدا ہو جائے گا. اب بے شک آپ اسی جگہ پہ پڑھ لیں، یا پھر آپ فرض نماز اور نفل نماز اسی جگہ پہ ادا کرنے کی صورت میں کوئی گفتگو کر لیں، کسی سے وقفہ کر لیں، کس چیز فاصلہ قائم کر لیں، کس چیز کے ذریعے؟ گفتگو کے ذریعے، یا اذکار کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے. اور یا پھر آپ جگہ تبدیل کر لیں، یا کیا کر لیں؟ آپ جگہ تبدیل کر لیں. اس کے بعد باب نمبر 11، باب وجوب الجمعہ والتغلیظ فی ترکیہا، جمعے کا واجب ہونا اور اس کے ترک کرنے پہ سختی کا بیان. یعنی کہ نبی علیہ السلام نے، شریعت نے جمعہ ترک کرنے پہ سختی کی ہے، وعید بیان کی ہے. حدیث نمبر 557 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرہ انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبری. جناب عبداللہ بن عمر اور جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، علی اعواد منبرہ، اپنے ممبر کی لکڑیوں پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے. ان کے ممبر پہ کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. لَيَنْتَهِيَنَّ، یہ جو لام شروع میں ہے یہ لام الگ لفظ ہے، اور ینتہی لفظ الگ ہے، اور نون الگ ہے. کتنے لفظ ہو گئے؟ 3. لام کا معنی لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے. یعنی کہ لام اور نون کا معنی آپ کر لیں بے شک یا یقیناً یا لازمی بات یا ضروری بات، تاکید پہ دلالت کرنے والا اردو کا کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں. تو اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ لَيَنْتَهِيَنَّ، یقیناً لوگ باز آ جائیں گے. ینتہی کے معنی کیا ہے؟ باز آ جائیں گے. یقیناً لوگ باز آ جائیں گے جمعہ کی نماز ترک کرنے سے، جمعہ کی نماز ترک کرنے سے. او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا.
ان کے دلوں پہ کیا کر دے گا؟ مہر لگا دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، پھر یقیناً وہ ہو جائیں گے غافل لوگوں میں سے. بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی سزا بیان ہوئی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرے تو ایک اور نقطہ، پھر کرے تو ایک اور نقطہ، حتیٰ کہ گناہ مسلسل کرنے سے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، احادیث اثر نہیں کرتی، وہ نیکی کو نیکی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب اس کی روح مر جائے گی. جیسے دل جو ہے ظاہری طور پہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان مر جاتا ہے، اور جب دل روحانی طور پہ کام کرنا چھوڑ دے تو روح مر جاتی ہے. تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ مہر حقیقی ہے. کئی لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ نے کہہ دیا دلوں پہ مہر لگاتا ہے اللہ، ہمارا ایمان اللہ دلوں پہ مہر لگاتا ہے. کیسے کس طرح ہمیں نہیں پتا. تو یہ حدیث ہم اس سے فارغ ہوئے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 558. یہ آج کے یعنی کہ اس فصل کی آخری حدیث ہے، اس لیے ہو سکتا ہے میں آپ کے 1-2 منٹ لے لوں. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقوم، ان لوگوں کے بارے میں، یتخلفون عن الجمعۃ، جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے. کیا فرمایا؟ لقد ہممت، البتہ تحقیق میں نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا، قصد کیا، کہ ان آمر رجلا، کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں، یصلی بالناس، جو لوگوں کو کیا پڑھائے؟ نماز. کون سی نماز؟ نماز جمعہ. ثم احرق علی رجال یتخلفون، پھر میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں، یتخلفون، جو پیچھے رہ جاتے ہیں کس سے؟ عن الجمعۃ، نماز جمعہ سے. ان لوگوں کو آگ لگا دوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا بیوتہم، یعنی کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز جمعہ میں حاضر نہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے. اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑ دے سستی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. یہ جو آیت ابھی حدیث ہم نے پڑھی تھی 557، اس میں آیت اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے. ابو داؤد شریف میں وضاحت آ گئی، کتنے جمعے مسلسل آپ چھوڑ دیں؟ 3، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے. اور یہ حدیث ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی شدید ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے قصد کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ میری جگہ پہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے حاضر ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جن پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، بچے ہوتے ہیں جن پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، غلام ہوتے ہیں جن پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آگ کا عذاب یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. مخلوق کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو عذاب دے آگ کے ذریعے. آگ کا عذاب دینے کی اجازت کسی حکومت کو نہیں ہے، کسی حکمران کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس سے اندازہ ہو گیا نماز جمعہ کا معاملہ کتنا شدید ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، بجائے اس کے کہ یہ حدیثیں ہمارے اوپر منطبق ہوں، ہم اس حدیث کا حصہ بنیں جس میں آتا ہے جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اسے ایسے ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہے، دوسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے گائے قربان کی ہے، تیسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے سینگوں والا مینڈا قربان کیا ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے مرغی قربان کی ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے 5ویں گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے انڈا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب لینے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ دل رکھے، قلب سلیم بنائے، اور ان میں سے نہ بنائے جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور پھر ان کے اوپر قرآن کی آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اثر نہیں کرتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.